لنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم معزز حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، ہر عالم کا انتہائی مہربان، رحم کرنے والا، بدلہ کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھی راہ، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ گزشتہ جمعہ منافقین کے کردار، ان کا طرز عمل، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور بدنام کرنے کی بھرپور کوشش سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اسی کا بقیہ حصہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہا تھا کہ اے لوگو، اے میری جماعت کے لوگو، محمد اور ان کے ساتھی جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں اور ان کو تم نے پناہ دیا ہے، ان کو ایک دانہ بھی مت کھلانا۔ خود بخود وہ لوگ نبی کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ تم نے پالا پوسا تو وہ لوگ تمہارے اوپر اب گھرا رہے ہیں، اور اگر ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو ہم میں کا جو عزت والا ہے وہ ناکارہ لوگوں کو، ذلیل اور ذلت والے لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ یہ کہا تھا اس منافق نے کہ نبی کو نکال دیں گے، ان کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دیں گے اور ان پر ایک دانہ بھی خرچ نہیں کریں گے۔
ایک صحابی رسول نے ان کے اس کہنے کو سن لیا تھا اور نبی کے پاس آ کر کہا تھا. نبی نے ان کو بلایا تھا تو نبی کے سامنے آ کر برجستہ انہوں نے جھوٹ کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کہا. صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم نے نبی کو آ کر خبر دی تھی. ان کو بہت غم ہوا کہ مجھ کو جھٹلایا گیا, تکلیف ہوئی. اللہ رب العالمین نے ان کی اس اطلاع کو, ان کی اس خبر کو جو نبی کو آ کر انہوں نے کہا تھا, آسمان سے سچ قرار دی. کہا کہ وہ صحابی جس نے آپ کو آ کر یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ کہا ہے منافق نے, وہ سچی بات ہے, انہوں نے کہا اور وہ جھوٹا. بات ہو گئی. یہ غزوہ بنو المصطلق یا غزوہ مریسی ایک ہی غزوہ کا نام دو ہے. اسی میں واپسی پر مدینے سے کچھ دوری, ابھی مدینہ نہیں پہنچے ہیں, کچھ دوری پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. وہیں یہ کہا تھا. دیکھیے, باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ. باپ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بہت بڑا منافق, بلکہ منافقوں کا سردار, سرگنا, رئیس المنافقین ان کو کہا جاتا ہے. اور ان کا بیٹا عبداللہ انتہائی نیککار, پرہیزگار, متقی صحابی رسول, اللہ کے رسول کو جان و دل و جان سے زیادہ ماننے والا. جب انہوں نے یہ سنا کہ میرے ابا نے یہ کہا ہے کہ محمد کو مدینے سے نکال دیا جائے گا, وہ ذلیل و خوار انسان ہے, گھٹیا اور ناکارہ انسان ہے, تو انہوں نے مدینہ پہنچنے کے بعد مدینے کے راستے میں ننگی تلوار ہاتھ میں لی, ننگی تلوار ہاتھ میں لیا اور کہا, جب اس کا باپ مدینہ داخل ہونے کے لیے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ نہیں, خبردار, تم کو ہم مدینہ جانے کے لیے نہیں دیں گے, تمہارے لیے راستہ نہیں ہے. تم نے محمد کو گھٹیا کہا ہے, ناکارہ کہا ہے. محمد کے ساتھی جو صحابہ کرام اس دنیا کے سب سے بہترین انسان میں سے ہیں, ان کی تم نے تنقیص اور حقارت کی ہے. قسم وحدہ لا شریک کی, محمد عزت والے ہیں اور تم ذلیل اور خوار, تم گھٹیا انسان. اگر مدینہ تم داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو میری یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی, تلوار سے میں تیری گردن کو اڑا دوں گا. ہاں, محمد اگر اجازت دیں گے کہ ان کو مدینہ آنے دیا جائے تب تمہارے لیے راستہ ہم چھوڑیں گے, ورنہ تم کو مدینہ جانے کے لیے نہیں. نبی نے کہا, اے عبداللہ, ان کے لیے راستہ چھوڑ دو, ان کو مدینہ آنے کے لیے دو. نبی سے صحابہ کرام کی یہ محبت تھی, یہ الفت تھی کہ باپ کے خلاف, جنہوں نے نبی کے خلاف بدگوئی کی تھی, بدزبانی کی تھی, صحابہ کرام کو انہوں نے گھٹیا سمجھا تھا, نبی کو گھٹیا سمجھا تھا, تو اسلام, مسلمان, نبی اور اپنے ساتھیوں کے دفاع کے لیے کہ باپ ہے یا بھائی ہے یا خاندان ہے, کچھ نہیں دے. یہ ہے محبت, یہ ہے نبی سے محبت. اسی جنگ میں ایک تو یہ واقعہ پیش آیا, عبداللہ ابن ابی کا یہ واقعہ پیش آیا. یہ لڑائی سن 5 ہجری یا 6 ہجری میں ہوئی تھی, 5 ہجری کے آخر میں اور 6 ہجری کے شروع میں, ایسا ہو سکتا. اس میں ایک دوسرا واقعہ بہت بڑا اور ہوا اسی لڑائی واپسی میں. بہت بڑی لڑائی نہیں ہوئی, لیکن واپسی میں کئی بہت بڑے بڑے گھٹنا, بہت بڑے بڑے واقعات سامنے آئے. جیسے ایک واقعہ جو ابھی بیان کیا گیا. دوسرا واقعہ, مدینے سے کچھ ہی دور صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تھا. اللہ کے نبی نے رات کے وقت کہا کہ چلو
वहाँ से रवाना हुई। उस लड़ाई में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी की बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा भी शामिल थी। उनको ऊंट के एक हौदज में ले जाया जाता था। चुनांचे ऐसा हुआ कि जब नबी ने जमात वालों को कहा कि यहां से चलो, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त कज़ाए हाजत के लिए बाहर गई हुई थी, देखा नहीं था। हौदज उठाने वालों ने उनका हौदज उठाया। हौदज उस पालकी को कहा जाता है जिसमें ऊंट पर औरतों को चढ़ाया जाता था। तो ऊंट से नीचे उतारने वाला हौदज और चढ़ाने वाला हौदज के लिए लोग मुकर्रर थे। वो लोग जान रहे थे कि इस हौदज में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है, हालांकि वो नहीं थी। ऊंट पर हौदज को लादा, काफिला रवाना हो गया। कज़ाए हाजत के लिए हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा गई हुई थी। काफिला वाले समझ रहे थे कि हजरत आयशा इस हौदज में मौजूद है, हालांकि वो थी नहीं। जब कज़ाए हाजत से वापस हुई, गला को छुआ तो गले में एक हार था, जो हार कहीं टूट गया था, गले से गिर गया था। चुनांचे हार की तलाश में आने में देर हो गई। तब तक काफिला जा चुका था। जब हार को तलाश करके वापस आई तो काफिला जा चुका था। देखा तो यहाँ अजीब मामला है, कोई नहीं, सारे लोग जा चुके। तो ये समझ करके कि मैं यही रहूंगी, जब मुझको हौदज के अंदर नहीं पाया जाएगा तो अल्लाह के नबी आएंगे या लोगों को भेजेंगे और मुझको यहाँ से ले जाएंगे, मुझे यही रहना चाहिए। वहीं वो बैठ गई और बैठे बैठे नींद आ गई, सो गई। एक सहाबी रसूल हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल, अल्लाह के नबी ने उनको फौज के पीछे रखा था और हमेशा लड़ाई में लोगों को इस तरह से रखा जाता था कि कोई सामान छूट जाए या कोई छूट जाए तो तुम उसको लेकर के आना, उस सामान को लेकर के आना। एक सहाबी रसूल हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल, बहुत नेककार, पाकीज़ा अखलाक, बुलंद सिफत इंसान हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल, हजरत आयशा लेट करके सो गई है। हजरत सफवान उधर से आए तो देखा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा सोई हुई है। तो उन्होंने जोर से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा सोने में चेहरे से पर्दा हटा हुआ था। जब आयत हिजाब पर्दा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, उससे पहले हजरत सफवान ने हजरत आयशा को देखा था तो पहचान गए। उनके इन्ना लिल्लाह पढ़ने की वजह से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुल गई। तो कुछ नहीं बातचीत हुई, हजरत सफवान ने भी कुछ नहीं कहा और हजरत आयशा ने भी कुछ नहीं कहा। हजरत सफवान ने अपने ऊंट को सामने लाया, बैठाया और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उस पर सवार हुई और ऊंट का नकील पकड़ करके जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ तशरीफ फरमा थे वहां पहुंच गए। जब इस अंदाज से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को आते हुए मुनाफिकों की जमात ने देखा, मुनाफिकों ने इस तरह से आते हुए देखा तो उनको एक मौका हारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर उन्होंने बहतान लगाए।
عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا نہیں نہیں، اس میں کوئی بات ہے، ورنہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اور انہوں نے اس معاملے کو بہت بڑا بنایا، طرح طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ حضرت صفوان کے ساتھ حضرت عائشہ کا ناجائز تعلق ہے وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک. بڑی گھبراہٹ کا عالم تھا، بہت لوگ فکر مند ہو گئے. وہاں سے واپس آ گئے، مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، میرے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ان کو بیماری ہو گئی، بخار آ گیا، سخت بخار ہوا، اور ماحول میں اس بات کو پورا پھیلایا جا رہا تھا، وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے. منافقین کی جماعت تو ایسا ہی چاہتی ہی ہے. چنانچہ بات بہت پھیل گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی بھی کچھ بھی علم نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں. بیماری ان کی اور بڑھ گئی. وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور سے، ان کے اخلاق اور کردار سے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ پہلے جیسا جب بیمار ہوا کرتی تھی جو تو جس طریقے سے وہ تیمارداری کرتے تھے اس طریقے سے نہیں کر رہے. ایک روز اللہ کے نبی میرے کمرے میں آئے تو میں نے ان سے اجازت مانگی کہ مجھے میرے میکے جانے دیا جائے، میں اپنے ماں باپ کے یہاں جانا چاہتی ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ اپنے گھر سے یعنی سسرال سے میکے ماں باپ کے یہاں چلی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب بھی کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. چنانچہ ایک روز حضرت مصطح کے ساتھ، حضرت مصطح کی ماں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، ان کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کے وقت حضرت عائشہ باغیچے کی طرف، مناسی کی طرف نکل گئی. تو چلتے چلتے مصطح، حضرت مصطح کی ماں کو ٹھوکر لگا. جب ٹھوکر لگا تو انہوں نے کہا، زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، تائس مصطح، یعنی مصطح ہلاک اور برباد. حالانکہ مصطح بدری صحابی تھے، بہت بلند پائے کے صحابی رسول تھے. کہا تائس مصطح. حضرت عائشہ نے فوراً ٹوکا کہ آپ ایک بدری صحابی کے لیے بد دعا کر رہی ہیں. کچھ جواب نہیں دیا. چلتے چلتے پھر دوسری مرتبہ ٹھوکر لگا تو پھر کہا تائس مصطح، مصطح ہلاک اور برباد ہو. پھر ٹوکا حضرت عائشہ نے، کچھ جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ ٹھوکر لگی تو پھر تائس مصطح کہا تو ان کی مصطح کی ماں نے کہا کہ بیٹی تم کو پتا نہیں، اور پورا واقعہ کہا سنایا کہ اس طرح لوگوں میں یہ چرچا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ سننے کے بعد مجھے انتہائی غم ہوا، اور جو بیماری تھی اس میں اور بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، سخت بیماری اور بڑھ گئی. چنانچہ جب وہاں سے واپس آئی تو اس خبر کی تصدیق کے لیے، جو انہوں نے مصطح کی ماں نے کہا تھا، اس کی تصدیق کے لیے میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا ہاں اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں. اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ خبر پھیل رہی ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رونے لگی. روتے روتے ایک دن پورا گزر گیا، رات بھر پورا گزر گیا، دوسرا دن پورا گزر گیا، اور پھر رات آئی تو رات بھی پورا گزر گیا. آنسو آنکھ سے تھمتا ہی نہیں تھا. رو رہی ہوں، بخلاہٹ بدن کے اندر ہو گئی.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرگیری کے لیے آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا، اس وقت میری ماں بھی موجود تھی، میرے ابا بھی موجود تھے، اور ایک اور انصاری صحابیہ کسی کام کے لیے آئی ہوئی تھی، وہ بھی دروازے پر تھی۔ تو نبی نے کہا کہ اے عائشہ، تم ایک انسان ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے تو تم توبہ کرو، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی بھی غیب داں نہیں تھے، غیب نہیں جانا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ اور 1 مہینہ کا وقفہ گزر گیا ہے، پورا 1 مہینہ لمبا وقت گزر گیا ہے۔ نبی بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان، حضرت ابوبکر بھی پریشان، پورا مدینے کے لوگ پریشان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب نبی نے ایسا کہا تو ایک بیک میرے آنکھ سے آنسو کے قطرے آنا بند ہو گئے، لگنے لگا بدن میں ایک قطرہ خون نہیں ہے، جو اب تک آنسو 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 ٹپک رہے تھے بند ہو گیا۔ اچانک اٹھ کر میں بیٹھ گئی، اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ تم جواب کیوں نہیں دیں گے؟ جواب دو۔ تو میری اماں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ میرے ابا کو کہا کہ آپ جواب دیجئے، تو میرے ابا نے کہا میں کیا جواب دوں، مجھے نہیں پتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی تقدیس تمجید اور بڑائی بیان کی، اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے یہ برائی سرزد ہو گئی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ برائی قطعاً مجھ سے کچھ نہیں ہو، کبھی کچھ نہیں ہو، تو تم لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھو گے، تم لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھیں گے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچی ہوں۔ لیکن تم لوگوں کے دلوں میں یہ خیال رچ بس گیا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو تم تصدیق نہیں کرو، سچ نہیں سمجھو، حالانکہ میں سچی ہوں۔ اور اس وقت جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کوشش کیا کہ یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا، دماغ میں نہیں آیا، یعقوب علیہ السلام تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ کر کے ان کے بیٹوں نے کہا تھا، جھوٹی خبر دی تھی کہ بھیڑیا نے ان کو چیر پھاڑ کر کے کھا لیا ہے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو کہا حضرت عائشہ نے، میں وہی کہہ رہی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور اس درمیان میں اللہ کے نبی نے حضرت علی سے بھی پوچھا تھا حضرت عائشہ کے اخلاق کے بارے میں، حضرت زید سے بھی پوچھا تھا جو ان کے متبنہ تھے، اور بھی کئی لوگوں سے پوچھا تھا، تحقیق کی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ رب العالمین میری برات نازل کرے گا، لیکن میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اس میں ہو سکتا ہے تاخیر ہو، نبی کو خواب میں دکھایا جائے گا اور نبی کا خواب بھی سچا ہو، اس طرح سے میں سوچ رہی تھی۔ لیکن ابھی یہ جملہ کہہ کر کے میں پلٹ کر کے سو گئی، اچانک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آنا شروع ہو، قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ سورہ نور آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک 10 آیت۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ پہلی آیت ہے، آیت نازل ہونا شروع ہو گئی کہ جو لوگ تہمت باندھتے ہیں، جھوٹی بات بیان کرتے ہیں، لوگوں پر بہتان تراشی کرتے ہیں، جو تمہیں میں سے جماعت کے لوگ، اس میں کچھ مسلمان بھی پھنس گئے تھے، منافق تو تھے ہی، منافق تو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، لیکن کچھ پکے سچے مسلمان بھی اس میں پھنس گئے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ بھی پھنس گئے تھے اس واقعہ میں. حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پھنس گئے تھے اس واقعہ میں، وہ بھی سچے پکے مسلمان تھے. حضرت حمنہ بنت جہش جو ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی، انہوں نے بھی اس واقعہ کو سچا سمجھ لیا تھا. تو اللہ نے کہا جو تم میں سے ایک جماعت نے اس واقعہ کو سچا سمجھا ہے، حالانکہ انہوں نے معاملے کو الٹ کر کے پیش کیا ہے، وہ تم اس کو برا سمجھ رہے ہو لیکن تمہارے لیے خیر ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی کے لیے وہ گناہ ہے جو انہوں نے کیا. وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے جنہوں نے اس واقعہ کو اور بڑھا چڑھا کر کے اس سے کہہ کر کے ماحول کو بالکل گندا کر دیا. کہا کہ لہو عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا ان کے لیے عذاب ہے. اور آگے آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب تم نے یہ سنا، مومن مردوں، مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، تم نے اس واقعہ کو جب سنا تو کیوں نہیں تم نے اس کو غلط سمجھا؟ اللہ نے کہا کیسے تم نے اس کو تصدیق کر لی؟ ھذا افک مبین وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ جھوٹی خبر ہے، بہتان ہے، نبی کی بیوی پر یہ بہت بڑا الزام ہے اور غلط الزام ہے. اللہ نے تردید کی، حضرت عائشہ کی برات ثابت کی. اور آگے اللہ رب العالمین نے پھر مومنوں کو ڈانٹا دھمکایا کہ اگر وہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو زنا کے لیے 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے، ثبوت کے لیے 4 گواہ. تو ان لوگوں نے 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیا؟ اور اگر انہوں نے 4 گواہ نہیں پیش کیا تو اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ سارے لوگ جھوٹے. حضرت عائشہ سچی ہیں. اور آگے اللہ رب العالمین نے اور بھی انتہائی تہدید آمیز لہجے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے کیوں نہیں کہا سبحانک بہتان عظیم، کہ اللہ پاک ہے. یہ تو حضرت عائشہ پر بہت بڑا الزام ہے. جن لوگوں نے ایسا الزام لگایا ان کے لیے عذاب عظیم ہے، دردناک عذاب ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں، کہا اللہ رب العالمین نے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ فحش کو، بدکاری کو، غلط چیزوں کو پھیلائیں. غلط چیزوں کو پھیلانا بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ غلط چیزوں کو، فحش کاری کو، بدکاری کو، بری چیزوں کو، غلط باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل آسمان سے نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم کو اللہ کی طرف سے ایک عذاب آتا جو سارے کے سارے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا جاتا. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ آئندہ خبردار جو مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اس طریقے سے کسی پاک دامن عورت پر اور خاص کر نبی کی محترمہ پر، نبی کی بیویوں پر جو ام المومنین ہیں، دنیا کے تمام مومنین کی وہ مائیں ہیں، ان پر اس طرح کا الزام نہ لگایا جائے. اگر نبی کی ذات پر اس طرح سے کیچڑ اچھالا جائے گا تو پھر ایمان، دین، دھرم، اسلام، قرآن کہاں باقی؟ سب کچھ ختم ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خبردار اس طریقے سے تم گندی حرکت آئندہ نہ کرنا. اللہ رب العالمین نے پوری 10 آیات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن نے آیت نازل فرمائی، جن کو ہم پڑھتے ہیں، دنیا والے پڑھتے ہیں، اور قیامت تک قرآن کی آیت قرآن میں باقی رہیں گی اور ان کو پڑھا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو اللہ رب العالمین نے اونچا فرمایا، ان کی تصدیق فرمائی آسمان سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن عورت ہیں، عفت مآب عورت ہیں، پاک باز عورت ہیں، پرہیزگار اور متقی عورت ہیں. ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی پوری زندگی میں نہیں ہوئی. تو یہ ایمان والے اور ایمان والوں کا یہ کردار اور یہ منافقین کا یہ کردار. منافقوں نے پورا 1 مہینہ تک مدینے کے پورے ماحول کو بالکل گندا کر کے رکھ دیا تھا. صحابہ کرام کو چین نہیں، رات کو نیند نہیں، صبح کو آرام نہیں، سارے لوگ پریشان تھے.
اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کے بعد قرآن کریم میں اس طرح کی آیت نازل فرمائی، اور اس کے بعد 10 آیتوں کے بعد 6 آیتیں اور ہیں جس میں اور باتوں کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو منافقین کا کردار ہمیشہ بہت ہی گندا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، وہ نمازی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، جن کو قرآن نے اتنا گندا انداز سے پیش کیا ہے، وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور آج کل کے بہت سے لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، منافقانہ کردار بھی ادا کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اگر آج کے لوگ ہوتے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا کیا آیتیں نازل فرماتا، اور کس طریقے سے ان کے لیے عذاب علیم کی دھمکی آسمان سے آتا، یہ اللہ رب العالمین نے بہتر جانتا ہے۔ کہ وہ نمازی تھے، اس کے باوجود ان کا یہ کردار تھا، تو قرآن نے ان کو اس طریقے سے دھمکایا، اس طریقے سے ڈرایا، اس طریقے سے ان کے لیے عذاب سنایا۔ اور آج کے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے اور ہر قسم کی برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، ہر قسم کی فحش کاری کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین یحبون الفاحشہ والذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ان کے لیے عذاب علیم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک چھوٹی سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، منافقین کی مثال ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ میں اس بات کو بیان کر کے اس موضوع کو یہی ختم کر دوں گا، اس لیے آخر میں ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں، منافقین لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ کہا کہ آدمی گھر میں بکری پالتا ہے، اور اس بکری کے بکری کو جب نر بکرے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ چلاتی ہے، آواز لگاتی ہے، تب گھر والا پریشان ہو کر کے اس کو کھول دیتا ہے۔ وہ بکرے کی تلاش میں، وہ پاٹھا کی تلاش میں کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے۔ اپنی تسکین کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ کبھی وہاں جاتی ہے، لیکن اس جماعت میں جب جاتی ہے تو وہاں ان کو تسکین نہیں ملتی تو دوسری ریوڑ میں پہنچ جاتی ہے، دوسری ریوڑ میں بھی ان کو تسکین نہیں پہنچتی تو تیسری ریوڑ میں پہنچ جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا منافق کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے آنا کو تسکین نہیں ہوتی، منافقین کے پاس، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو تسکین نہیں ہوتی، مشرکین کے پاس جاتے ہیں تو ان کو تسکین نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا، کہیں ان کو سکون نہیں۔ جس طرح اس بکری کو سکون نہیں اپنی جوڑی کو تلاش کرنے میں، کبھی وہاں جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، تو ایسے ہی کام منافقین کی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین منافقانہ صفت، منافقانہ کردار، منافقانہ طور و طریقے سے اللہ ہمیں بچائے، اور قرآن کریم میں منافقین کے لیے جو وعید بیان کیا ہے، جو ان کی صفتیں بیان کی ہیں، ان تمام صفتوں سے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو بچائے رکھ پروردگار عالم۔ اور جو منافقین یہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر برائی کو پھیلائیں گے اور ہر معمولی چیزوں کو اور زیادہ اس میں نمک مسالہ ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور ایک دوسرے کی حتک عزت کریں گے، ایک دوسرے کو نیچا کر دکھانے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم یہ منافقانہ کردار ہے، اور منافقانہ اس کردار سے ہمیں بچائے رکھ، پورے ماحول اور معاشرے کو بچائے رکھ۔ پر اللہ رب العالمین ایمان اور مومنوں کی جو صفت ہے وہ پوری صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔